اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس واللہ سمیع علیم لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم واللہ غفور حلیم للذین یؤلون من نسائہم تربص اربعۃ اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم وإن عزموا الطلاق فإن اللہ سمیع علیم۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل صلی علی محمد وآل محمد۔ جی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 224 سے لے کے 227 تک ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم، خدا کو اپنی قسموں میں نہ لاؤ، لایمانکم اپنی قسموں کے لیے، ان تبروا وتتقوا وتصلحوا نیکی کرنے، تقوی اختیار کرنے اور لوگوں میں صلح و صفائی کے عمل میں قسمیں نہ کھاؤ، وتصلحوا بین الناس واللہ سمیع علیم، اور خدا سننے والا جاننے والا ہے۔ شان نزول اس آیت کا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی عبداللہ ابن رواحہ کے داماد اور بیٹی میں اختلاف ہو گیا، تو اس نے قسم کھائی کہ ان میں صلح کے لیے وہ دخل اندازی نہیں کرے گا، صلح نہیں کرائے گا وہ، اور اس بارے میں کوئی قدم نہیں اٹھائے گا۔ اس پر مندرجہ بالا آیت نازل ہوئی اور ایسے قسموں کو ممنوع اور بے بنیاد قرار دیا۔ العرض عین پر پیش کے ساتھ ارزن سے مشتق ہوا ہے، اس کا معنی ہے کسی چیز کو کسی دوسری چیز کے سامنے لانا، پیش کرنا اور دکھانا۔ مثلا کوئی جنس بازار میں بیچنے کے لیے لاتے ہیں اور اس معاملے کو معرض میں قرار دیتے ہیں، یعنی وعلیکم السلام، اس معاملے کے بیچ میں اس معاملے کو بیچ میں لاتے ہیں تو اسے عرضہ کہا جاتا ہے۔ عرضہ آیت کی تفسیر یوں ہے کہ خدا کو اپنی قسموں کے معرض میں نہ لاؤ، درمیان میں نہ لاؤ، ہر چھوٹے بڑے کام کے لیے قسمیں نہ کھاؤ، خدا کے نام کو معمولی نہ بنا دو، اہم مقاصد کے علاوہ یوں قسم کھانا غیر مناسب اور غیر مطلوب کام۔ ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس، اس سے مراد یہ ہے، آیت کا یہ معنی ہے کہ خدا کو اپنی قسموں میں نہ لاؤ، یعنی جب تم قسمیں کھاتے ہو نیکی نہ کرو گے، تقوی اختیار نہیں کرو گے، لوگوں کے درمیان اصلاح کا عمل انجام نہیں دو گے، کیونکہ خداوند عالم ہرگز اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اس کا نام، اس کا اسم مبارک نیکی، تقوی اور لوگوں کے درمیان اصلاح کے عمل سے باز رہنے جیسے اعمال میں ذریعہ قرار پایا۔ ہمارے درمیان ایسی عادت بن چکی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ میں ان کے درمیان اصلاح نہیں کراؤں گا، واللہ باللہ کر کے پھر قسمیں کھا کے پھر کہتے ہیں جیسے اعمال قرار، کیونکہ ان چیزوں کو انجام دینے کا خدا نے حکم دیا ہے اور نہ انجام دینے کے لیے آپ خدا کی قسم کھا رہے ہو۔ اب روایات امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص قسم کھائے کہ اپنے بھائی یا اپنی ماں یا اسی طرح کے افراد سے بات نہیں کرے، یہ قسم جائز نہیں ہے، یہ قسم جائز نہیں ہے۔ تفسیر عیاشی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 111، یعنی ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم ان تبروا، تم قسمیں نہ کھاؤ کہ خدا کو قسموں کے لیے پیش نہ کر دو کہ تم نیکی نہیں کرو گے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم واللہ غفور حلیم۔ لغو قسمیں کھانے پر خدا تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا، جس کو عادت پڑ جاتی، البتہ جو کچھ تم دل سے کرتے ہو، یعنی جو قسم تم ارادہ اور اختیار سے کرو، مقصد کے ساتھ کرو، اس پر ضرور سوال ہوں گے، باز پرس ہوگی، خدا بخشنے والا صاحب حلم ہے۔ لغو اس فعل کو کہتے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہ ہو،
لغو قسم سے مراد قسم کھانے والے کا قصد اور ارادہ شامل نہ ہو، بلکہ تقیہ زبان ہو کہ بار بار جو ہے وہ قسمیں کھا. بعض لوگ ہوتے ہیں جو بار بار واللہ باللہ ساری قسمیں کھا رہے ہوتے ہیں. بس اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی دو قسموں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. خدا نے دو قسموں کی طرف اشارہ کیا ہے. پہلی قسم لغو قسموں کی ہے. پہلی قسم جن کا کوئی اثر نہیں اور جن کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. یہ وہ قسمیں ہیں جو لوگ بغیر توجہ کے کھاتے ہیں. بعض لوگ تقیہ کلام عادت کے طور پر قسمیں کھاتے ہیں، یعنی کہتے ہیں نہ بخدا، ہاں بخدا. ٹھیک ہے، ایسی قسمیں لغو ہیں. بلا واللہ یا لا واللہ، بلا واللہ یا لا واللہ. اور ہر کام میں لغو ہر کام میں یہ کھاتے ہیں، یعنی ہر کام جو بھی انہوں نے کرنا ہو نہ کرنا ہو وہ کھا رہے ہوتے ہیں. لغو لغت میں ان تمام کاموں اور باتوں کا کہتے ہیں جن کا کوئی ہدف اور جن کا کوئی مقصد معین نہ ہو، یا جو قصد اور ارادہ سے سرزد نہ ہو. ٹھیک، انہیں لغو کہا جاتا ہے، یعنی قصد اور ارادہ شامل نہ ہو، اس لیے وہ قسمیں لغو کہلائیں گی. جو انسان غضب اور غصے کی حالت میں بھی قسم کھائے اسے بھی لغو کہا جاتا ہے. کام ٹھیک کر رہا ہو لیکن غصے اور غضب کی حالت میں کھائے، وہ بھی کیا ہے؟ لغو ہے. جبکہ غضب میں وہ عام حالت نہیں ہوتی. ٹھیک. دوسری قسم ان قسموں کی ہے جو قصد اور ارادے کے ماتحت ہوں. قرآن کی تعبیر کے مطابق اس میں قصب قلبی مؤثر ہے. کیا کہا قرآن کریم نے اس آیت نمبر 225 نے؟ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم. قصب قلبی، جہاں بھی قسم میں قصب قلبی ہو وہ ارادے کے تحت ہے، مقصد کے تحت ہے. ٹھیک. بس دوسری قسم ان قسموں کی ہے جو قصد اور ارادے کے ماتحت ہوں، قرآن کی تعبیر کے مطابق قصب قلبی کے تحت. اور قصب قلبی مؤثر ہے، کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جو عمل ہے وہ کس کی پیداوار ہے؟ ایمان کی پیداوار. عمل قلب کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے، ایمان کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے. زبانی طور پہ کوئی بھی دعویٰ کر لے کوئی، لیکن اصل ہے قلب کے دل سے عمل ترجمانی کر رہا ہوتا ہے، قول ترجمانی کر رہا ہوتا ہے. کس کی؟ ایمان کی، قصب قلبی کی. ایسی قسم معتبر ہے جو قصب قلبی سے ہو، اور اس کی پابندی کرنی چاہیے، اس سے پرہیز کرنی چاہیے. اس کی مخالفت نہ فقط گناہ ہے بلکہ اس کا کفارہ بھی دینا پڑتا ہے. اس کا کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا انہیں لباس پہنانا یا ایک غلام کو آزاد کرنا. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں لغو قسموں سے مراد وہ ہیں جن میں پختہ ارادہ نہ ہو، مضبوط ارادہ نہ ہو، یا آپ کہہ سکتے ہیں قصب قلبی نہ ہو. قصب قلبی نہ ہو. کافی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 433. اس کے بعد للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم. جو لوگ اپنی عورتوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھاتے ہیں، کہ ان سے جنسی ملاپ نہ کرنے کی سوگند کھاتے ہیں، وہ 4 ماہ تک انتظار کا حق رکھتے ہیں. یعنی ان 4 ماہ کے دوران میں اپنی بیوی کے ساتھ زندگی گزارنے یا اسے طلاق دینے کے بارے میں اپنا ارادہ اور کیفیت واضح کر لیں کہ کیا کیفیت ہے. یعنی وہ عدت میں چلی جائے گی، یہاں سے شوہر سوچے گا. اب اگر اس وقفے میں رجوع کر لے یا وہ رجوع کر لیں تو کوئی حرج نہیں، پھر وہ نکاح باقی ہے، وہ شادی باقی ہے، رشتہ ٹوٹا نہیں. خدا بخشنے والا اور مہربان ہے. ٹھیک. فَإِن فَاؤوا، یعنی اسے غلطی کا احساس ہو گیا، شوہر کو غلطی کا احساس ہو گیا، رجوع کر لیا تو وہ خدا کو کیا پائے گا؟ غفور و رحیم پائے گا. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر وہ طلاق کا مضبوط ارادہ کر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ،
بس بے شک خداوند عالم سننے والا جاننے والا. یہ علون کا مصدر ایلا ہے جس کا معنی قسم ہے. اصطلاح شریعت میں ایلا سے مراد ہے شوہر اپنی بیوی پر غصہ کرتے ہوئے اور ستانے کے لیے اس سے جنسی میلاپ نہ کرنے کی قسم کھائے. یہی زیر نظر آیت میں معنی مقصود ہے. تربص سے مراد انتظار کرنا ہے. فاؤ کا مصدر فیعن ہے جس کا معنی ہے رجوع کرنا، واپس آنا. عدت کے دوران رجوع کرنا، واپس آنا. 4 ماہ جنسی میلاپ کی شرعی حد ہے. اس سے زیادہ دیر تک جنسی میلاپ سے اجتناب جائز نہیں. عزمو سے مراد ارادہ طلاق کرنا نہیں بلکہ طلاق دینا ہے. وَإِنْ عَزَمُوا الطلاق، اگر وہ طلاق دے دیں، اگر وہ طلاق دے دیں، وہ ایک دوسرے کو طلاق دے، ایک دوسرے جدائی اختیار کر لیں، ٹھیک. اس کی تائید فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ سے ہو رہی. فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، خدا تمہارے طلاق کے صیغوں کو سن رہا ہے اور تمہارے عمل کو جانتا ہے. ٹھیک. بس عزموں سے مراد ترجمہ کیا کریں؟ اگر وہ طلاق دے دیں، اگر وہ طلاق کا مضبوط ارادہ کر لیں، نہیں بلکہ اگر وہ طلاق دے دے. ٹھیک. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ سے مراد یہ ہے کہ اگر ایلا کے بعد اگر کوئی رجوع کرے تو خدا اس کے گناہ کی سزا کو معاف کر دے گا، البتہ اس کا کفارہ معاف نہیں ہوگا. کفارہ ہوگا ہی ہوگا، کفارہ معاف نہیں ہوگا لیکن وہ گناہ معاف ہو جائے گا، کیونکہ وہ ایک شرعی حکم ہے جو قابل بخشش نہیں. جیسے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 89، کیونکہ سورہ مائدہ آخری سورہ تھی جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، خدا تم کو لغو قسم کھانے پر تمہاری گرفت نہیں کرے گا. ولیکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، مگر تم جو قصد، ارادے اور قلب کے ساتھ ایمان کے ساتھ قسمیں کھاتے ہو، فکفارتہ، اس کا کفارہ کیا ہے؟ اطعام 10 مساکین، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. من اوسط ما تطعمون، درمیانے درجے کا جو تم کھلاتے ہو. او کسوتہم، یا انہیں لباس پہنانا ہے، یا لباس پہنانا ہے، کپڑے پہنانا ہے، یا اس تحریر و رقبت، یا آزاد کرنا ہے، غلام آزاد کرنا ہے. تحریر نہیں، تحریر و رقبت، غلام کو آزاد کرنا ہے. فمن لم یجد، جس سے یہ چیزیں میسر نہ ہو، فصیام 3 ایام، 3 دن روزہ رکھے. ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسمیں کھاتے ہو. واحفظوا ایمانکم، اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو. ایمانکم کذالک یبین اللہ لکم آیات، اسی طرح خداوند عالم بیان کرتا ہے تمہارے لیے آیات، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو. یعنی خداوند عالم یہ قوانین اس لیے بتاتا ہے، یہ قوانین کہ اگر آپ نے توبہ کی اور اس کا کفارہ ادا کریں، کفارہ چاہے وہ کھلانے کی صورت میں ہو، آزاد کرنے کی صورت میں ہو، کپڑے پہنانے کی صورت میں ہو، یا روزے رکھنے کی صورت میں ہو، تاکہ شکر گزار بنے. یہ بہت ہی ضروری ہے کہ غلطی انسان کرے اس کی سزا ملنی چاہیے. اس کی کیا سزا ملنی چاہیے تاکہ وہ آئندہ اس حکم شرعی کی پابندی کرے. یہ پابندی کے لیے بہت ضروری ہے. کفارے کا فلسفہ انشاءاللہ بتائیں گے ہم. یہ تھی بس للذین یؤلون من نسائہم تربص. یہاں سے وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سمیع علیم، اگر وہ طلاق کا ارادہ کر لیں تو پھر طلاق ہو جائے گی اور خداوند عالم سننے والا جاننے والا. یہاں سے طلاق کی آیات کی شروعات ہوئی ہے. انشاءاللہ بہت اہم چیپٹر ہے، اسے غور سے ہم پڑھیں گے اور غور سے سمجھیں گے. ٹھیک. امام حسن عسکری علیہ السلام کا کہ ایک خط سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ جو کتاب مسالک میں تحریر، امام علیہ السلام فرماتے ہیں یطعم 10 مساکین لکل مسکین مد ویستغفر اللہ، وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا اور ہر مسکین کو ایک مد طعام دے گا اور خدا سے استغفار بھی کرے گا کہ جو اس نے قسم کھائی تھی اس کا استغفار بھی کرے گا. اور
ایک مد جو 154 مسکال کے برابر ہوتا ہے، جو 14 چٹانگ یا 154 مسکال کے برابر ہوتا ہے، جو 14 چٹانگ یا 750 گرام یعنی پونے کلو گرام، یعنی کلو کے قریبی 3 پاؤ یا 3 پاؤ، بعض کہتے ہیں کہ احتیاطاً آپ کلو کر دیں، ٹھیک ہے، یعنی پورا کلو کر دیں، احتیاطاً رقم کلو کی دیتے ہیں تو کہا ہوتا ہے اس میں آدمی گندم، آٹا، جو، چاول یا پکی پکائی کوئی بھی غذا دے سکتا ہے۔ مندرجہ بالا روایت میں کی سند صحیح ہے، یعنی سند صحیح ہے، اس لیے احتیاط کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ احتیاط کیا ہے؟ احتیاط یہ ہے کہ کم از کم 3 پاؤ، اور سب سے بڑی احتیاط یہ ہے کہ کلو ہونا چاہیے، ٹھیک، پورا کلو۔ امام باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی سے جنسی میلاپ نہ کرنے کی قسم کھائے تو 4 ماہ تک اس عورت کا اس شخص پر کوئی حق نہیں ہوگا، اور نہ ہی مرد مباشرت کے ترک کرنے پر گناہگار ہوگا۔ 4 مہینے گزرنے کے بعد اگر عورت خاموش اور راضی رہے تو اس پر کوئی گناہ عائد نہیں ہوگا، لیکن وہ اگر حاکم کے پاس شکایت کرے اور مرد کی شکایت کرے اور مرد سے کہا جائے گا کہ وہ رجوع کرے یا اسے طلاق دے، دو چیزیں۔ 4 مہینے شرعی ہیں۔ یہاں معاشرے میں آپ جب جائیں تو یہاں معاشرے میں جب لڑائی ہو رہی ہوتی ہے آپس میں میاں بیوی کے درمیان تو 4 مہینے سے حد آگے گزر جاتی ہے، رضایت بھی نہیں ہوتی، اور یہ بہت یہاں سے پھر بیماریاں جنم لیتی ہیں، دونوں طرفوں سے بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ یا رجوع کرو یا اسے طلاق دو، حاکم شرع اسے کہے گا کہ رجوع کرو یا طلاق دو، طلاق دے گا تو پھر معاملے آگے چلیں گے، یا رجوع کرے گا تو معاملے آگے چلیں گے، وگرنہ معاملے آگے نہیں چل سکتے، ٹھیک۔ طلاق کا عزم کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس سے دوری اختیار کر دے، اور جب وہ حیض سے پاک ہو جائے تو اسے طلاق دے سکتا ہے، اور طلاق کے بعد عدت ختم ہونے سے پہلے رجوع کا حق رکھتا ہے۔ کتاب خدا اور سنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم میں ایلا سے مراد یہ ہے کہ جدائی اختیار کر لے اور عدت کے دوران پھر وہ پلٹ آئے، امام جعفر صادق، یہ کتاب کافی تھی، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 161۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ایلا سے مراد یہ ہے کہ ایسے الفاظ مرد کہے کہ واللہ میں تجھ سے ہم بستری نہیں کروں گا، یا کہے کہ خدا کی قسم تجھے ستاؤں گا، اور پھر اسے ستایا جائے، کتاب کافی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 161۔ بس عورت مرد کو نہ ستائے، مرد عورت کو نہ ستائے۔ اب قرآن کریم نے زیادہ مردوں کے لیے کیوں کہا؟ کیونکہ زیادہ اس عمل کا شکار کون ہوگا؟ عورتیں ہوں گی، یعنی غصے کا عورت زیادہ شکار ہوتی ہے، مرد کے غصے کا زیادہ شکار ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے خداوند عالم نے مخاطب خطاب سے کیا ہے مرد سے کہ تم یہ کام نہ کیا کرو، ٹھیک۔ بس خداوند عالم نے داخلی جو انسان کی زندگی ہے، گھریلو زندگی ہے، خاندانی زندگی ہے، اسے مضبوط کرنے کے لیے یہ سسٹم بتایا ہمیں کہ یہ سسٹم مضبوطی کے لیے کہ گھر چلے، گھر بسے، ٹھیک۔ بس آگے ہم انشاءاللہ اب طلاق کے معاملات شروع ہو رہے ہیں، اسے ہم نے صحیح طور پہ پڑھنا ہے، اور پھر اپنے معاشرے کو دیکھنا ہے کہ کیا ہمارا معاشرہ اس کے قرآن کے مطابق ہے یا نہیں۔ صلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔